بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جس کسی سے دوستی کرے خوب دیکھ بھال کر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال مشک والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ اگر مشک نہ بھی ملے تو خوشبو آ ہی جائے گی، اور برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال آگ کی بھٹکی والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ اگر چنگاری کپڑے پر نہ بھی لگے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اچھے کام کرنے کی خوب ترغیب دی ہے اور برائی سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے، اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہنے سے اچھائی زندگی میں آتی ہے اور بروں کے ساتھ رہنے سے برائی زندگی میں آتی ہے۔ اچھی بچیوں سے دوستی کریں اور گندی بچیوں سے دوستی ہرگز نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے ان سے کہا، یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان حاکم کو اس عہدے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانے کام کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ غلط ماحول چھوڑنے کی وجہ سے 100 آدمیوں کے قاتل کی معافی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ اس جرم کی معافی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب عبادت گزار کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ ابھی بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، بالکل نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ لیکن پھر اس کے دل میں وہی فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کیا کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا مجھے جیسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کچھ چند بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آنا، وہ بڑی خراب بستی ہے۔ یہ سن کر وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 قتل کر کے آیا ہے، اس لیے سخت عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتیں اس سے فیصلہ کرانے پر راضی ہوگی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی گناہ گاروں کی بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ قریب ہوا
उसको इसी कामन लिया जाए। जब पैमाइश की गई तो वो नेकियों की बस्ती के करीब था, तो रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। देखिए, बुरे माहौल से इंसान बुरा बन जाता है और अच्छे माहौल से अच्छे। हम सब पक्की नियत करेंगे कि हम सिर्फ अच्छी बच्चियों से दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह।